ورلڈ کپ کا پہلا ہی میچ کھیلنے والے عبداللہ شفیق پاکستان کو ورلڈ کپ کی تاریخ کے سب سے بڑے چیز کی طرف لے گئے. بابر اور امام الحق کی ناکامی کے بعد عبداللہ شفیق کا سینکڑا، رضوان کی 50، دونوں کے درمیان 176 رنز کی پارٹنرشپ. عبداللہ شفیق 113 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. انہوں نے 10 چوکے 3 چھکے لگائے. سری لنکا کے دیے گئے 345 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بیٹرز کی پیش قدمی جاری. 3 وکٹوں کے نقصان پر 251 رنز بنا لیے. 76 گیندوں پر مزید 94 رنز درکار. اننگز کے آغاز میں 37 رنز تک امام الحق 12، بابر اعظم 10 رنز بنا کر پویلین لوٹ چکے تھے. ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے بڑے ہدف کے کامیاب تعاقب کا ریکارڈ آئرلینڈ کے پاس ہے، جس نے 2011 میں انگلینڈ کے خلاف 328 رنز کا ہدف حاصل کیا تھا. کی دھمکی دے دی، کہا جنگ کا فیصلہ حماس نے کیا تو اسے جنگ ہی ملے گی. اسرائیلی فضائیہ کا غزہ میں حماس کے 200 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. بمباری میں غزہ کے رہائشی ٹاور، اسکول اور بازار ملبے کا ڈھیر بن گئے. کئی مساجد کو شہید کر دیا گیا. زخمیوں کو لے جاتی ایمبولینسز اور امدادی کارکن بھی حملوں کی زد میں آئے. 4 روز کی بمباری میں 7 صحافی بھی جان سے گئے. اقوام متحدہ کے مطابق حملوں کی وجہ سے 1,87,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے. غزہ کی ناکہ بندی سے صورتحال مزید سنگین ہونے پر طبی آپریشنز متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اسرائیلی فوج کا غزہ سرحدی باڑ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے اور حماس کے 1500 کارکنان کی لاشیں قبضے میں لینے کا دعویٰ. غزہ کی پٹی کی سرحد پر بارودی سرنگیں بچھا دی. 35 بٹالینز تعینات کر دی. غزہ پر حملوں کا جواب، حماس کا اسرائیلی شہر اسقلان پر راکٹوں سے حملہ. القسام بریگیڈ کا تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ. 4 دن میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 1100 سے زیادہ ہو گئی. اسرائیلی فوج نے حزب اللہ سے جھڑپ میں اسرائیلی فوج کے 300 بریگیڈ کے ڈیپٹی کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. اقوام متحدہ میں اسرائیلی مندوب نے غزہ میں 100 سے 150 اسرائیلی یرغمالیوں کی موجودگی کا اعتراف کیا. حماس کی بمباری بند نہ کیے جانے کی صورت میں ایک ایک کر کے اسرائیلی یرغمالیوں کو قتل کرنے کی دھمکی. یمن کے حوثیوں نے غزہ کو ریڈ لائن قرار دے دیا. حماس اور القسام بریگیڈ کو مدد کی پیشکش. امریکہ کو بھی وارننگ دے دی کہ غزہ میں مداخلت کی صورت میں ڈرونز اور میزائلوں سے جواب دیا جائے گا. یورپی یونین نے فلسطینیوں کی $729 ملین کی ترقیاتی امداد بند کرنے کا فیصلہ فی الحال واپس لے لیا. حماس کے حملے کے فوری بعد فلسطین کے لیے یہ امداد بند کرنے کا اعلان سامنے آیا تھا. تاہم اسپین اور آئرلینڈ نے اس فیصلے کی مخالفت کر دی. فرانس نے بھی فلسطینیوں کے لیے مختص امداد روکنے کی مخالفت کی ہے.